خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال تعالى تلك الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی چند روزہ ہے، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی مہلت دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا اور جب مہلت تمام ہو جائے گی تو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ زندگی انسان کی مانند مرغ خوش نوا ہے، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اور اڑ گیا۔ جو وقت انسان کو دیا گیا ہے، جو مہلت انسان کو دی گئی ہے، وہ بہت تھوڑی ہے، اور جیسے ہی وہ مہلت اور وقت پورا ہوگا، انسان کے لیے دنیا سے رخصت کا پیغام آ جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ وہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ انسان کی زندگی ہر وقت ہر لمحہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، گویا کہ برف کی کوئی سل ہے جو دم بدم لمحہ بلمحہ پگھلتی جا رہی ہے اور اپنی موت سے قریب ہو رہی ہے۔ احسان دانش نے کہا تھا، قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ پانی کی سطح پر ایک بلبلہ اٹھتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح بلبلے کی زندگی آنی جانی اور فانی ہے، اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے اور وقت گزار کر چلا جاتا ہے۔ کچھ بھروسہ نہیں زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کے آغوش تک جو وقفہ ہے، اسی کو زندگی کہا جاتا ہے۔ اور یہ زندگی محدود بھی ہے، مختصر بھی ہے اور فانی بھی ہے۔ محدود اتنی کہ کہہ دیا گیا لکل امت اجل، اور مختصر اتنی کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جب انسان مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو پوری زندگی 60-70 سال کی، 100 سال کی، یا پچھلے زمانے کے لحاظ سے 500 اور 1000 سال کی زندگی اسے ایسی محسوس ہوگی گویا کہ ایک صبح یا ایک شام وہ دنیا میں گزار کر آیا ہے۔ اور انسان کی زندگی فانی ہے، اس کا اعلان تو بار بار کیا گیا، اور دنیا کسی حقیقت کو مانے یا نہ مانے، اس حقیقت کو پوری طرح مانتی اور قبول کرتی ہے کہ فنا کا انجام ہر انسان کے لیے ہے۔ اور انسان اس دنیا میں آیا ہے، وقت مقرر لے کر آیا ہے، اور اس زندگی کو مکمل کر کے اسے اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ کامیاب ہیں وہ انسان جو اس زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی محنت کرتے ہیں، جو اس زندگی کو آنے والی زندگی کی تیاری کا ذریعہ بناتے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند انسان تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، غلط خواہشات سے، غلط تمناؤں سے، غلط راستوں سے
غلط امنگوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ یہ زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی آنے والی ہے۔ اس زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی اصل نہیں ہے، آنے والی زندگی کی کامیابی یا ناکامیابی وہ اصل ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ زیب و زینت، یہ رونقیں، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کی سہولتیں، یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ جو رونق و زینت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ جو آسائشیں اور آرائشیں ہیں، ان سب کے اندر ایک دھوکہ چھپا ہوا ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہار ہے، حالانکہ یہ خزاں ہے۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ رونق ہے، حالانکہ اس کے اندر بے رونقی ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کی یہ لذتیں ہیں، یہ کیف ہے، لیکن اصل چیز آخرت کی زندگی ہے جو اس دنیا کے بعد آنے والی ہے۔ یہاں کی لذتیں بھی عارضی، یہاں کی رونقیں بھی عارضی، یہاں کا ساز و سامان بھی عارضی۔ ہر انسان کے لیے وقت مقرر اور زندگی کے ساز و سامان کے لیے بھی وقت مقرر۔ یا تو انسان دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، یا پھر دنیا کی آسائشیں اسے الوداع کہہ کر چلی جائیں گی۔ دونوں چیزیں ہیں، یا تو انسان کا مال اس سے رخصت ہو جائے گا، اسباب چلے جائیں گے، یا انسان خود تمام چیزوں کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے کہ تمام تر اسباب کے باوجود ایک وقتی اور عارضی مصیبت نے ہمیں کس قدر بے سر و سامان کر دیا۔ دنیا کی حقیقت کس طرح کھل کر نگاہ کے سامنے آ گئی۔ نظر نہ آنے والے جراثیم خدا کی قدرت اور انسان کی بے بسی کا اظہار بن گئے۔ دکھا دیا گیا کہ انسان اپنی تمام تر آسائش کے باوجود، تمام تر ترقیات کے باوجود، انسان اپنی تمام تر ایجادات اور انکشافات کے باوجود بے بس ہے، عاجز ہے۔ جو قرآن میں کہا گیا تھا کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا، جو یہ کہا گیا تھا کہ انسان کمزور اور بے بس ہے، جو کہا گیا تھا کہ انسان اللہ کے آگے فقیر ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کے انسانوں تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو، بے بس ہو، عاجز ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا گیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خداوندہ جو کچھ تو بھلائی مجھ کو عطا کرے میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں، میں مانگنے والا ہوں، میں تیرے در کا بھکاری ہوں، تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی یہ زندگی، دنیا کی تمام رونق و زینت مٹ جانے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جو انسان دنیا کی زندگی سے آخرت کا سامان مہیا کرے، جو یہاں سے آنے والے سفر کا توشہ لے، وہ کامیاب انسان ہے۔ اس لیے ہم سب کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو کامیاب بنانے کی، سنوارنے کی اور اس زندگی کو آخرت کی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بنانے کی بھرپور محنت کریں۔ قرآن پاک نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کو سنوارنے والے اعمال بتائے ہیں، ایسی کام کی باتیں کہ جس سے انسان کی زندگی کامیاب زندگی بنے، ایسی گر کی باتیں کہ جن کے ذریعے انسان اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں نجات حاصل کر سکے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ کون سا راستہ عافیت کا ہے، سہولت کا ہے، برکت کا ہے، ہدایت کا ہے، نجات کا ہے، انسان کو اللہ سے قریب کر دینے کا ہے، انسان کو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف راغب کر دینے کا ہے۔ یہ سب ہمیں سکھایا اور بتایا جا چکا۔ آج انہی میں سے چند اہم اور بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے والی ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ عقیدے کی پختگی انسان کو مضبوط بناتی ہے۔
ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدے کی پختگی کی دعوت دی تھی. سب سے پہلے آپ نے انسانوں کے غلط نظریات، ان کے غلط خیالات کی تردید فرمائی تھی. تمام جھوٹے خداؤں اور جھوٹے دیوی دیوتاؤں کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار کرنا آپ نے سکھایا تھا. مکے کی گلیوں میں، میلوں میں اور جہاں جہاں لوگ جمع ہوتے تھے وہاں وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ، سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ جو پیغام سنایا تھا وہ یہ تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کا اقرار کرو، ایک اللہ کے علاوہ سب کا انکار کرو، تب کامیاب ہوگے. اللہ تعالی کی ذات عالی کا تعارف کرایا گیا، توحید سکھائی گئی. یہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے. ما تعلمت العبید افضل من التوحید. توحید سے زیادہ بہترین کوئی چیز انسانوں کو نہیں سکھائی گئی ہے. ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، اللہ کی طاقت و قوت کا اعتراف کرنا، خدا تعالیٰ کی طاقت و قوت کا اقرار کرنا، انسانوں کو بے بس اور عاجز سمجھنا، خدا کے علاوہ ساری طاقتوں اور قوتوں کا انکار کرنا. روشنی پہنچانے والا سورج ہو یا جمال اور ٹھنڈک بکھیرنے والا چاند ہو، چھت بن جانے والا آسمان ہو یا فرش بن جانے والی زمین ہو، یا آسمان سے اترنے والی بارش ہو یا زمین سے اگنے والا غلہ اور اناج ہو، یا زمین کے شکم سے نکلنے والی طرح طرح کی دھاتیں ہوں، سونا اور چاندی ہو، ذخیرے اور خزانے اور دفینے ہوں، چاہے مختلف قسم کی دھاتیں ہوں، جو بھی قوتیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی طاقتیں ہیں، وہ سب اللہ تعالی، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. یہ سب مخلوقات ہیں. پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تخلیق اللہ کی صفت ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور. پیدا کرنے والا اللہ، جان ڈالنے والا اللہ، تصویر بنانے والا اللہ. دنیا کا کتنے ہی زبردست مصور ہو، وہ دیوار پر، کسی کاغذ پر، کسی کپڑے پر تصویر بنا سکتا ہے، مگر پانی کے قطروں پر تصویر نہیں بنا سکتا. یہ اللہ کی شان ہے. یہ اس کی طاقت و قوت و قدرت ہے کہ وہ انسان کی تصویر پانی کے چند قطروں پہ بناتا ہے، پھر ماں کے پیٹ کی اندھیریوں میں اس کی پرورش کرتا ہے، پھر ایک جیتا جاگتا وجود دنیا میں ظاہر کرتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین سانچے میں ڈھال کر انسان کو اللہ پیدا کرتا ہے. تمام دنیا کے جھوٹے خدا، تمام دنیا کے جھوٹے معبود اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ کسی ایک مکھی کو پیدا کر دیں. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سب کے سب جمع ہو جائیں. تو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی اور بنیادی چیز عقیدے کو درست کرنا ہے. ہم دل سے مانیں کہ تمام تر طاقت و قوت اللہ کے پاس ہے. الا لہ الحکم والامر. حکم بھی اسی کا ہے، فیصلہ بھی اسی کا ہے، غلبہ بھی اسی کا ہے. واللہ غالب علی امرہ. اللہ تعالیٰ ہی تمام بندوں پر حکمراں ہے. وہو القاہر فوق عبادہ. اللہ ہی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تمام کائنات اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے. علم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے اور اس کے نام کی تسبیح پڑھ رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تمام کائنات کی چیزیں، درخت کے پتے، بارش کے قطرے، صحرا کے ذرے، سب اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہر گیاہے کہ الزمی رویت، جو بھی گھاس زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، یکتا اور تنہا ہے. فی کل شیء لہ شاہد یدل علی انہ واحد. ہر چیز میں ایک گواہی دینے والا موجود ہے جو یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا پروردگار بس ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ بے حد مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اپنے عقیدے کو درست کیجئے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیے۔ ان مشکل حالات میں بھی ہماری نگاہ صرف اللہ پر ہو، امریکہ ہو، روس ہو، اسرائیل ہو، دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہوں، دنیا کے ملک ہوں، دنیا کے اسلحے ہوں، دنیا کے اقتدار کی قوتیں ہوں، یہ سب اللہ کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر غالب آ سکے۔ یہ تدبیر کر سکتے ہیں لیکن تقدیر لکھنے والا اللہ ہے، یہ سازشیں کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دشمن بھی چال چلتے ہیں اور اللہ ان کی چالوں کا جواب دیتا ہے، اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے دشمنوں کی سازشیں انہی پر پلٹ دیتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے زمین پر پڑے ہوئے لوگوں کو اقتدار اور حکومت عطا کرتا ہے، غلبہ اور طاقت عطا کرتا ہے۔ کیا اللہ نے یہ نہیں دکھایا کہ بنی اسرائیل جو مغلوب تھے، مقہور تھے، مظلوم تھے، پریشان حال تھے، ستم رسیدہ تھے اور جن پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جب اللہ نے چاہا تو اپنی طاقت کے ذریعے انہیں مصر سے، فرعون کے چنگل سے آزادی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں حکمرانی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بخش دی، اللہ نے ان میں انبیاء پیدا کیے، اللہ نے ان میں بادشاہ پیدا کیے۔ قرآن مجید میں خود یہ بات کہی گئی کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ کے انعام کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تم میں پیغمبر پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، اور اللہ نے تمہیں وہ دیا جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ انی فضلتکم علی العالمین، جہان والوں پر میں نے تمہیں برتری بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دور کے لوگوں پر ان کو غلبہ عطا کیا، بتا دیا گیا کہ جو زمین پر پڑے ہوئے تھے اللہ نے انہیں آسمان پر پہنچایا، جو مظلوم تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے مظلوموں کا سہارا بنایا، جو لوگ پریشان حال تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا۔ اللہ جب جو چاہتا ہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو اللہ سے جڑے گا، جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو عقیدے کو درست کرنا یہ سب سے پہلا اور بنیادی کام ہے، اور اس سے زندگی میں بہار آتی ہے، اس سے زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس سے زندگی میں خوشگواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا عمل نماز ہے۔ نماز افضل ترین عبادت ہے، بندگی کی معراج ہے نماز، انسان کو اللہ سے قریب کر دینے کا ذریعہ ہے نماز، انسان کے اندر نظم و ضبط، اجتماعی مزاج اور وقت کی پابندی پیدا کرنے کا سبب ہے نماز۔ نماز برائی اور بے حیائی سے روکنے والی چیز ہے، انسان معصیت کی طرف جاتا ہے غفلت کی وجہ سے، اور نماز ذکر الہی کی سب سے بہترین شکل ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جب نماز کے ذریعے انسان اللہ کی یاد سے قریب ہوگا تو معصیت سے دور ہوگا، غفلت کا خاتمہ ہوگا تو انسان اللہ تعالیٰ کے عبادت اور طاعت والے کاموں میں مشغول ہوگا۔ اس لیے نماز کا بہت اہتمام کیا جائے، 5 وقتہ نمازیں اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ہے، جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مسلمان کامیاب ہوئے
جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کہ اس دھیان کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. گویا کہ اللہ ان کی نگاہ کے سامنے ہے، وہ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، وہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کے درمیان اپنا سر رکھ رہے ہیں. یسجد بین قدمی الرحمن، رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ ریز ہو رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ عاجزی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے، اور جب عاجزی کی انتہا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی انتہا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی بھرپور طریقے سے پڑتی ہے. نماز دین کا ستون ہے. حدیث پاک میں یہ بات ہے، رأس الامر الصلاۃ، رأس الامر الاسلام، سب سے معاملے کی سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے، اور اس کا ستون، معاملے کی سب سے اہم چیز اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ دین میں بنیاد کا درجہ رکھنے والی چیز اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونا ہے نماز ہے. نماز درست ہوئی تو سارے معاملات درست، نماز نہ درست ہوئی تو سارے معاملات نہ درست. پھر یہ بات بھی سمجھیے کہ نماز صرف اعلیٰ ترین بندگی کی شکل نہیں ہے، بلکہ نماز انفرادی طریقے پر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے والی چیز ہے. یہ تربیت ہے. نماز صرف عبادت نہیں، تربیت ہے. فرد کیسے زندگی گزارے، اجتماعی زندگی کیسے گزاری جائے. یہ جو باجماعت نماز رکھی گئی، مسجد میں حاضری کو لازم قرار دیا گیا، یہ جو الگ الگ اوقات میں نماز رکھی گئی، یہ جو نماز کی حالت میں بات چیت کو منع کیا گیا، یہ جو نماز کے وقت انسان کو نگاہ کو قابو میں رکھنا سکھایا گیا، یہ سب نماز کی تربیت کا حصہ ہے کہ انسان وقت کی اہمیت کو سمجھے، انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نماز کے بعد کے اوقات میں بھی رکھنا سیکھے. وہ اپنی نگاہ کو قابو میں رکھے، وہ اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو باہر کی زندگی میں بھی، نماز کے باہر کی زندگی میں بھی بجا لائے. تو نماز کا اہتمام یہ زندگی کو سنوار دینے والا عمل ہے. اگر ہم نماز کی تربیت کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں بہار آ سکتی ہے. پھر صرف فرض نمازوں کی پابندی ہم کریں یہ تو بہت ہی برکت کی بات ہے، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ سنن کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے. نماز سنت نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. نوافل کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ نوافل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ اللہ کا نور جو انسان کی نگاہوں میں اترا وہ کس وجہ سے؟ وہ اللہ کے قرب کی برکت سے، اور قرب حاصل ہوتا ہے نوافل کے ذریعے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل بھی بتاتا چلوں. وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان گناہوں سے پریشان ہو گیا ہو، معاصی سے آلودہ رہتا ہو، اور محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود، تمنا کے باوجود گناہ نہیں چھوڑنے پاتا، اسے چاہیے کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھے. اس کے بعد مختصر سی دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں،
میں اچھا اور نیک انسان بننا چاہتا ہوں، اپنی محنت سے نہیں بن پا رہا ہوں، آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے نیک بنا دیجئے۔ اگر وہ یہ عمل پابندی کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت ضرور نازل کرے گا، اور کچھ دنوں میں اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ تیسرا عمل زندگی کو سنوارنے والا وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، بہت اونچے درجے کے عالم اور بزرگ، فقیہ اور محدث، انہوں نے خواب میں اللہ پاک کی زیارت کی، پوچھا کہ آپ سے سب سے زیادہ قریب کر دینے والا عمل کون سا ہے؟ ارشاد ہوا قرآن پاک کی تلاوت۔ انہوں نے پوچھا سمجھ کر یا بے سمجھے؟ ارشاد ہوا سمجھ کر ہو چاہے بے سمجھے۔ قرآن پاک کی تلاوت پابندی کے ساتھ کی جائے تو انسان کے دل کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کا حرف حرف معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام میں برکتیں، رحمتیں، ہدایتیں جمع فرما دی ہیں۔ قرآن پاک تو عبرت کا، نصیحت کا اور دنیا کے انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دینے کا ذریعہ ہے۔ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وفصل ما بینکم، یہی وہ کتاب ہے جو ماضی کے احوال بھی بیان کرتی ہے، جو مستقبل کے حالات بھی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اور جو حال کو بہتر بنانے کی تدبیریں بھی بتاتی ہے۔ کون سی دنیا کی ایسی کتاب ہوگی جس میں تمام زمانوں کو سمیٹ لیا گیا ہو؟ کون سی کتاب ہوگی جو ہر زمانے کی کتاب ہو؟ کون سی کتاب ہوگی جو پاکی اور طہارت اور نور کا ذریعہ ہے؟ اللہ کا وہ کلام، اللہ کی وہ کتاب جو نور کی طرف سے اتری، اللہ نور السماوات والارض، اور لانے والے بھی جبریل امین ہیں جو نوریوں کے اور فرشتوں کے سردار ہیں، نور کے ذریعے اتاری گئی۔ اور پھر اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور اور روشنی کا منبع ہیں، جن کے ذریعے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی کو پھیلایا، ان کے قلب اطہر پر یہ کتاب اتاری گئی۔ گویا کہ ایک نور ہے جو نور کی طرف سے چلا ہے، نور کے ذریعے آیا ہے، نور پر اتارا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہر چہار سو نور ہی نور پھیلا دیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ تاریکی ہے، جو ظلمت ہے، جو پریشانی ہے، وہ سب اس لیے ہے کہ قرآن پاک کے نور کو اور قرآن کی روشنی کو حاصل نہیں کیا گیا۔ جو دنیا کا بڑا حصہ ظلمتوں میں جی رہا ہے وہ قرآن سے محرومی کی وجہ سے جی رہا ہے۔ اگر قرآن کو سینے سے لگایا جاتا تو یہ تو ہر زخم کا مرہم ہے، یہ ہر درد کی دوا ہے، یہ ڈوبتی سسکتی مرتی ہوئی انسانیت کے لیے جلا بخشنے والا الہی پیغام ہے، ربانی نسخہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم والی اور رحمت والی یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، پاک صاف لوگ اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور یہ بہترین کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی۔ وما ہوا بقول شاعر، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ ساحری ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ قصے کہانی کی کتاب ہے، نہ یہ انسانوں کے ذہن و دل کو غلط سمت میں ڈالنے والی کوئی چیز ہے۔ یہ تو وہ ربانی کلام ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے علوم کا ایک سرچشمہ انسانیت کو عطا کیا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے ساری انسانیت کو ایک سائبان عطا کیا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے بلندیاں اور رفعتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے دنیا کی تمام پریشانیوں اور مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ انسان کا دل جو بگڑ جاتا ہے، انسان کا دل جو خرابی اور خامی کا مرکز بن جاتا ہے، انسان کا دل جو معصیت کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے اور اس پر زنگ آ جاتا ہے، اس دل کو صاف شفاف بنانے، اس کو مجلہ مزکہ مصفہ بنانے کا بھی نسخہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں القلوب تصدع کما یصدع الحدید،
دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. وما جلاؤها یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب دل کو زنگ لگ جائے تو وہ دور کیسے ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ تلاوت القرآن و ذکر الموت. قرآن پاک کی تلاوت اور موت کا تذکرہ یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا. اللہ کا پاک کلام دل کی مردنی کو زندگی میں بدلے گا، دل کی بے کیفی کو تازگی میں تبدیل کرے گا. اور جب انسان اپنے انجام کو، اپنی موت کو، قبر کو، سکرات موت کو، حشر کو، آنے والے لمحات کو، خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کو، جنت اور جہنم کو، خدا کے غصے کو، اس کے قہر و جلال کو، اس کے انعام و اکرام کو یاد کرے گا، تو پھر انسان اپنے دل کو صاف ستھرا کر لے گا. انسان کا دل گناہ اور معصیت کے زنگ سے دور ہوتا جائے گا. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے تھے دواء القلب خمسۃ اشیاء. دل کی بیماریوں کی دوا 5 چیزوں میں رکھی گئی ہے. تلاوت القرآن بالتدبر. قرآن پاک کا غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا. کوشش کی جائے کہ قرآن مجید کو سمجھیں، ہم کیا واقعات بیان ہوئے ہیں، کیا حالات بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی کیا صفات ہیں، عذاب پانے والوں کی کیا غلط عادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہوتا ہے، اللہ کن سے ناراض ہوتا ہے، کن پر رحمت اتاری جاتی ہے، کن پر لعنت اتاری جاتی ہے. یہ سب قرآن پاک میں ہے. سمجھ کر پڑھنا قرآن کو کہ کیا ہے اللہ کا پیغام. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ قرآن اللہ پاک کا خط ہے اس کے بندوں کے نام. 30 پاروں میں اللہ کا خط ہے اس کے بندوں کے نام. اللہ نے ایک خط بھیجا ہے جس میں ہدایتیں دی ہیں، یہ کرنا یہ مت کرنا، یہ ان لوگوں کے راستے پر چلنا، ان کے راستے پہ نہ چلنا. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ غضب پانے والے لوگ ہیں، ان پر رحمت اتاری گئی ہے، ان پر لعنت اتاری گئی ہے. اس لیے اپنی زندگی کا وہ رخ متعین کرو جو تمہیں کامیابی تک پہنچا دے. تو تلاوت القرآن بالتدبر پہلی بات ارشاد فرمائی، قرآن پاک کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا. خلاء البطن دوسری بات ارشاد فرمائی، پیٹ کو خالی رکھنا. بہت زیادہ کھانا، آسائشوں میں رہنا انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی قیام اللیل، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا. تہجد کی نماز انسان کے نفس کو کچلتی ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا اٹھنا انسان کے نفس پر دباؤ ڈالتا ہے، انسان کے نفس کو کچلتا ہے. علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من قبلکم. ہمارے آقا فرما رہے ہیں تہجد کی پابندی کرو، یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے. گناہ کو مٹانے والی چیز ہے، اللہ سے قریب کر دینے والی چیز ہے. رات کے آخری پہر اللہ سے مانگنا اور اللہ کے آگے عاجزی کرنا انسان کو خدا تعالیٰ کا تقرب دلاتا ہے. رات کے آخری پہر کے آنسو اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، معصیت کے زنگ کو دور کرتے ہیں. اندھیری ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. جب رات کے آخری پہر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو رحمتیں اس پر اترتی ہیں. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اقبال نے تجربے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ جو ملتا ہے وہ گریہ شبانہ اور آہ سحرگاہی سے ملتا ہے. چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَ السُّجُودِ، سجدے میں جا کر گڑگڑانا، عاجزی کرنا. پانچویں چیز ارشاد فرمائی مجالسۃ الصالحین، نیک انسانوں کی صحبت اختیار کرنا. یہ 5 چیزیں دل کی بیماریوں کی دوا ہے، یہ روحانی امراض کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو قرآن پاک کی اہتمام سے تلاوت کی جائے اور قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے مسواک کر لی جائے، خوشبو لگا لی جائے، یکسوئی کے ساتھ انسان اللہ کا پاک کلام پڑھے، روزانہ اہتمام کے ساتھ تلاوت ہو. یہ نہ ہو کہ چند دن ہم نے قرآن پڑھا پھر ہم نے ناغہ شروع کر دیا.
ہمارے بڑوں اور بزرگوں کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ بکثرت تلاوت کرتے تھے۔ محمد ابن ادریس ایک تابعی ہیں، انتقال ہو رہا تھا، بوقت انتقال ان کی بیٹی سرہانے کھڑے ہو کر رو پڑی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمد ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں روتی ہے؟ کیا تجھ کو یہ گمان ہے کہ اللہ مجھ کو عذاب دے گا؟ حالانکہ میں نے گھر کے اس کونے میں، ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کونے میں 4000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ اتنی تلاوت فرمائی کہ 4000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو ان کی سیرت میں ہے کہ 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا۔ اللہ نے ان کے اوقات میں برکت عطا کی تھی، انہیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور تلاوت کا خاص جذبہ اور خاص توفیق دی تھی۔ ایک بزرگ بصرے میں رہنے والے حسن ابن صالح ان کا نام، علی ابن صالح اور حسن ابن صالح 2 بھائی تھے، ان کی والدہ بھی بڑی نیک، تینوں نے مل کر گھر میں یہ نظام بنایا تھا کہ رات کے ایک پہر تینوں جاگتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ روزانہ ان کے گھر ہر رات کو ایک قرآن مجید ختم ہوتا تھا۔ پہلے والدہ جاگتی تھیں، پھر جب ان کے سونے کا وقت آتا تو اپنے بڑے بیٹے کو جگاتی، پھر وہ ایک پہر تلاوت کرتے، پھر آخری پہر اپنے چھوٹے بھائی کو جگاتے، وہ فجر تک تلاوت کرتے۔ ان کے یہاں رات کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر اور تلاوت میں مشغول رہتا۔ جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو دونوں بھائیوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ والدہ کا حصہ بھی ہم پڑھیں گے، اور دونوں بھائی مل کر آدھی آدھی رات جاگنے لگے۔ جب بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو چھوٹے بھائی نے یہ طے کیا کہ میں اپنی والدہ کا اور اپنے بڑے بھائی دونوں کا حصہ پڑھا کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد سے وہ اپنی وفات تک پوری رات جاگ کر ایک قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ اہتمام زندگی میں برکتیں لاتا ہے۔ ہمارے قریب کے بزرگ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ روزانہ 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف تلاوت کرتے، جمعہ کے دن 13 مرتبہ سورہ یاسین شریف تلاوت فرماتے۔ اللہ کا کرم نازل ہوا کہ ان کا وصال بھی قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہوا۔ جمعہ کے دن رمضان المبارک میں آخری عشرے میں آخری جمعہ کو تلاوت فرما رہے ہیں، نہا دھو کر غسل فرما کر تیار ہو کر مسجد جانے کے لیے تیار ہو چکے، اور اب تلاوت فرما رہے ہیں، سورہ یاسین شریف ہی پڑھ رہے تھے۔ اور ایسا کہتے ہیں قریب کے دیکھنے والے کہ دوسرے صفحے پر تلاوت انہوں نے شروع کی تھی کہ گرے اور انتقال ہوا۔ گمان غالب یہ ہے کہ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم اس آیت پر پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی جا رہی ہے مغفرت کی، بہترین اجر کی، اور اس پر ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کو اللہ بہترین موت اور موت کے بعد بہترین زندگی عطا کرتا ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کی زندگی کو سنوارنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کی یاد سے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کی یاد حاصل کائنات ہے۔ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ انسان کی بہتری اور کامیابی اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا سب سے زبردست نسخہ یہی اللہ کا ذکر ہے۔ 2 ہی راستے ہیں قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں، 2 ہی راستے ہیں، یا تو اللہ کی یاد کی جائے اور اللہ بھی انسان کو یاد کرے، اور یا کہ ذکر سے غفلت برتے اور اللہ بھی اسے بھلا دے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ 2 ہی راستے ہیں، یا ذکر کا راستہ یا غفلت کا راستہ۔ ذکر کا راستہ کامیابی کا ہے، غفلت کا راستہ ناکامیابی کا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔
جو غفلت کے راستے پر چلیں گے شیطان ان پر غالب آئے گا، اور جن پر شیطان غالب آئے گا وہ شیطان کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور جو شیطان کی جماعت ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ، رحمان کا راستہ کامیابی کا ہے، شیطان کا راستہ ناکامیابی کا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، فرمایا گیا جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا وہی مضبوط رسی کو تھامے گا، جو شیطان یا شیطنت کے راستے پر چلے گا وہ ناکامیاب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لیس یتحسر اہل الجنة على شیء الا على ساعة مرت بهم ولم يذكر الله تعالی فيها، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، نوازے جا رہے ہوں گے، کیا کیا اللہ ان کو عطا نہیں فرمائے گا۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی دل میں وہم و گمان گزرا، ایسی نعمتیں ہوں گی۔ لیکن ایک چیز کی حسرت جنت والوں کو بھی ہوگی، حضرت معاذ ابن جبل فرما رہے ہیں وہ حسرت یہ ہوگی کہ دنیا میں جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا کاش وہ وقت بھی ہم نے اللہ کے ذکر کے ساتھ گزارا ہوتا، اللہ کی یاد کے ساتھ گزارا ہوتا تو وقت آج رفع درجات کا ذریعہ بنتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پوری پابندی کرنی چاہیے، دن رات میں اوقات متعین کرنے چاہیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مسنون دعائیں ہر وقت کا ذکر ہیں، مسنون دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور انہیں ان کے وقت پر پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کی یاد کی بہترین شکل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو خوب یاد رکھو۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرے تو وہ اس وقت ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل ہوگا جب وہ ہر وقت کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد ایک بنیادی چیز صفات کے تعلق سے عرض کرنی ہے۔ صفات سے بھی انسان کی زندگی میں خوبصورتی آتی ہے، انسان کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اور صفات بہت سی ہیں، بہترین صفات بہت سی ہیں، اخلاق کی کئی قسمیں ہیں، لیکن صفات میں سے 3 صفتیں بنیادی ہیں، اخلاص کی صفت، حیا کی صفت اور تواضع کی صفت۔ ان 3 صفات کو اختیار کرنے سے بھی زندگی میں بہتری پیدا ہوگی۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کیا جائے صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ صرف پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے آقا نے فرمایا اخلص یکفک العمل القلیل، اخلاص اختیار کر، تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا عمل بھی میزان عمل میں وزنی ہوگا، اور ریا کے ساتھ کیا جانے والا بہت سارا عمل بھی انسان کے لیے کام نہیں دے گا، بلکہ وہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ریاکاری کے لیے وہ شرک کرتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک شخص آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک شخص اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، مگر یہ خیال بھی ہے کہ لوگ مجھے بہادر سمجھیں، کیا اس کا یہ لڑنا اللہ کے راستے میں ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ قرآن پاک کی آیت اتاری گئی، سورہ کہف کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا اسی موقع پر نازل ہوا، جس میں فرمایا گیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اخلاص بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد حیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا خصوصی شعبہ قرار دیا ہے۔ حیا کے ذریعے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔
بے شرمی انسان کو بے حیائی کی بہت اونچی منزلوں تک لے کر چلی جاتی ہے. بے شرمی انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے. حیا کے ذریعے انسان کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے. پھر تواضع تکبر کی ضد ہے. تکبر ہلاکت ہے، اور تواضع انسان کے لیے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. تواضع انسانوں کے دلوں سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. متواضع انسان دلوں کو جیت لیتا ہے. جھک جانے والا اللہ تعالیٰ کے بندوں کا دل موہ لیتا ہے. تواضع اور انکساری اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے. ان تینوں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اخلاص، حیا، تواضع. اور ان روحانی صفات کو حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ والوں کی صحبت ہے. یہ چھٹی چیز میں عرض کر رہا ہوں. زندگی کو سنوارنے والی بہترین چیز اللہ والوں کی صحبت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، اللہ سے ڈرو، خدا کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو. سچے انسان، اچھے انسان، صالح انسان، متقی بندے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ جل رہی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے انسان اللہ سے قریب ہوگا. اس کے دل میں بھی تقوی کی نعمت منتقل ہوگی. اللہ کی یاد دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان شک سے یقین کی طرف جاتا ہے، کبر سے تواضع کی طرف جاتا ہے، غفلت سے یاد الہی کی طرف جاتا ہے. انسان معاصی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کی طرف جاتا ہے، اور دنیا کی رغبت سے آخرت کی رغبت کی طرف منتقل ہوتا ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر انسان کے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے. اللہ والوں کی پہچان ہی یہ بتائی گئی ہے کہ جب ان پر نظر پڑے اللہ یاد آ جائے، جب ان کی مجلس میں بیٹھے تو آخرت کی فکر تازہ ہو جائے. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس بیٹھ کر آخرت کی یاد تازہ نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا شیخ کیوں نہ کہلاتا ہو، یہ علامت ہے کہ اس شخص کے اندر کچھ کمی ہے. شیخ تو وہ ہے، مربی تو وہ ہے، مصلح تو وہ ہے، روحانی انسان تو وہ ہے، اللہ کا نیک بندہ تو وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، آخرت کی فکر دل میں آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ حجرے میں تھے، آپ پر اللہ کا پیغام آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا، وحی اتاری گئی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیغمبر، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیے جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ان کے دل میں ہوتا ہے. آپ نکلے، مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگ اللہ کی یاد میں مشغول تھے، آپ ان کے قریب گئے، پوچھا کیوں جمع ہوئے ہو؟ اللہ کی یاد کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں، صرف اللہ کی یاد مقصود ہے. آپ ان کے درمیان بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے لوگوں کو رکھا جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم ہوا. ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے. اہل ذکر کے پاس بیٹھنے سے انسان کے اندر بھی اللہ کی یاد کا جذبہ آتا ہے. ساتویں اور آخری چیز جو اس نشست میں مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ والوں کی صحبت اگر میسر نہ ہو تو اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. صحبت میسر ہے تب بھی آپ اچھی کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی اعلیٰ ترین بات ہے. لیکن اگر اللہ والوں کی صحبت میسر نہیں ہے تو خاص طریقے پر اہتمام سے اچھی کتابیں پڑھیے. اللہ والوں کے واقعات، انبیاء کے قصے، صلحاء کے قصے، سیرت و سوانح کی کتابیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات، آپ پر آنے والی مصیبتیں، آپ کا صبر، آپ کا توکل، آپ کا اعتماد علی اللہ، آپ کی خدا تعالیٰ سے قربت، ان سب چیزوں کو اہتمام سے پڑھیے. لاک ڈاؤن کے یہ دن جو جن میں ہم اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں اور مشاغل سے کٹ گئے ہیں، مصروفیتیں ہماری ختم ہو گئی ہیں، ہم گھروں میں ہیں، اس کو ہم قیمتی بنائیں.
نیک اچھے بندوں کے حالات، سیرت النبی، تفسیر قرآن، اس کا مطالعہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے احوال پڑھیں۔ اچھی کتابیں انسان کے ذہن و فکر کو جلا بخشتی ہیں، اچھی کتابیں انسان کے ذہنی افق پر طرح طرح کے ستارے چمکاتی ہیں، اچھی کتابیں انسان کے دل کو پاکیزہ بناتی ہیں۔ جن لوگوں نے طہارت کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے کتابیں لکھی ہیں، جب ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو انسان کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پاتا ہے۔ تو اچھی کتابوں کا مطالعہ بھی زندگی کو سنوارنے والی چیز ہے۔ یہ چند باتیں اختصار کی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیار